جنت میں ہم بستری کیسے ہوگی؟ جبکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جنت میں ہم بستری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا داروں کا کام ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ جنت میں ہم بستری ہوگی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے والے ہیں کہ جنت میں ہم بستری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی اپنے مقام اور ٹھکانے کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا کہ ایک جنتی جنت کے اندر اپنے مقام اور اپنے ٹھکانے کو پہچانتا ہے۔ جنتی شخص جب جنت کے اندر اپنے گھر کی طرف جائے گا اور اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو اس گھر کے دروازے کو کھولنے والا دربان اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اگر اپنی پہچان نہ کرائی ہوتی تو وہ اسے ہی خدا سمجھ کر سجدے میں گر جاتا۔ حضرت یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین اپنے خاوندوں سے جنت کے دروازے پر ملاقات کریں گی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کہیں گی کہ ہم آپ کا ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد جنت کے اندر اپنے چہرے کو اپنی عورت کے چہرے کے اندر دیکھے گا اور اس کی بیوی اپنے چہرے کو اس کے سینے میں دیکھے گی اور اس کا شوہر اپنی کلائی کو اپنی عورت کی کلائی میں دیکھے گا اور عورت اپنی کلائی کو مرد کی کلائی میں دیکھے گی۔ مرد اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا تو اس کی بیوی اپنے چہرے کو مرد کی پنڈلی میں دیکھے گی، اور اس کی بیوی ایسی پوشاک میں ہوگی کہ ہر گھڑی میں 70 رنگ تبدیل ہوگا، اور جب اپنے خاوند کے پاس کھڑی ہوگی تو اس نے بناؤ سنگار کیا ہوگا اور پائزیب بھی پہنی ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ چلے گی تو اس کی پنڈلی کے پازیب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں گے، اور اس کی کلائی کے کنگن بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، اور اس کے سینے میں یاقوتی ہار ہوں گے، اور دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تسمے موتی کے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ اور جب اپنے شوہر سے گلے ملے گی تو اس کے ناک کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والی خوشبو چلی جائے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور 40 سال تک ایسے ہی گلے لگے رہیں گے۔ اور پھر جنتیوں کی ہم بستری اور قربت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغول فاکہون، کہ بے شک اس دن جنتی لوگ اپنے مشغلے کے اندر مشغول ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جنتیوں کا مشغلہ جنت کے اندر باکرہ عورتوں سے جمع کرنا ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ ہم بستری اور جمع کرنے کی وجہ سے جنتی مرد جہنم کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے، نہ تو ان کا تذکرہ کریں گے اور نہ ہی ان کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنت کے اندر جنتی لوگ ہم بستری یعنی جمع کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، متکئین فیہا علی الارائک، یعنی وہ جنت میں مسہریوں پر ٹیکا لگائے ہوں گے۔ ارائک یہ جمع ہے اریکتن کی، جس کے معنی ایسے تخت کے ہیں جس کے چاروں طرف چادر سے تان دی گئی ہو، اور اس کو حجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے حجرۃ العروس یعنی جو دلہن کے لیے شب عروسی کا کمرہ تیار کیا جاتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر جنت کے اندر ہم بستری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر ان کے لیے مسہریاں سجانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جنت کے اندر ہم بستری کرنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے ابو القاسم، آپ کا یہ کہنا کہ جنت کے اندر جنتی کھائیں گے اور پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ بالکل کھائیں گے پئیں گے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے کی اور عورتوں سے ہم بستری کرنے کی قوت عطا کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ جو کھاتا پیتا ہے تو اسے قضائے حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جنت میں تو گندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ جنتی کے بدن سے مشک کی طرح پسینہ نکلے گا اور پھر ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔
پیارے دوستو، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جنتی مرد کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے اور عورتوں سے ہم بستری کرنے کی قوت دی جائے گی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت میں مرد کا قد 70 میل کے برابر اور عورت کا قد 30 میل کے برابر ہوگا۔ اس عورت کی سرین خشک زمین کی طرح پیاسی ہوگی اور مرد کی صحبت عورت کے جسم میں 70 سال تک باقی رہے گی، جس کی لذت اسے محسوس ہوتی رہے گی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جنت میں ہم بستری اور جمع کرنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر ہم بستری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی، اور ہم بستری کرنے کے بعد عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ایسی شرمگاہوں کے ساتھ جو کبھی نہ تھکے گی، اور ایسی شہوتوں کے ساتھ جو کبھی نہ ٹوٹے گی، یعنی پے در پہ ہم بستری کریں گے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہوگی تو جنت کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنتی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنتی حوروں سے زیادہ حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں بے انتہا محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت بطور انعام عطا کرے گا، جس جنت میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے لیے بہت سے اسباب بھی ہوں گے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ازواج اور حوروں کی شکل میں ہوگی، جو کہ جنتیوں کی شہوانی تسکین کا ذریعہ ہوگی۔ اسی طرح جنتیوں کو گناہ کی خواہش نہیں ہوگی، اور نہ گندے اور برے خیالات انہیں آئیں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خیالات ہوں گے، اور ان کے حصول کے لیے حلال راستے بھی دستیاب ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام روایتوں سے ہم بستری کی کیفیت معلوم ہوئی کہ ایسے شرمگاہوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے جو کہ کبھی نہ تھکے گی اور نہ کبھی شہوت ختم ہوگی، یعنی نہ تو تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی کمزوری ہوگی، اور ایسی قربت ہوگی کہ نہ عورت تھکے گی اور نہ ہی مرد تھکے گا، اور یہ ہم بستری کا سلسلہ 70 سال تک چلتا رہے گا، اور ہم بستری کے وقت نہ تو منی نکلے گی اور نہ ہی مزی نکلے گی، بلکہ ایک خوبصورت پسینے کی شکل میں ان کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ قیمتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور لکھیں، اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔